حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو ذی الحج کا یہ مہینہ ہے نا، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کے جو 10 دن ہیں، فرماتے ہیں ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو باقی دنوں کی عبادت کرنے سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، تو صحابہ عرض کرتے گئے حضور اگر کوئی بندہ راہ خدا میں جہاد کرے، کیا جہاد کرنے سے بھی ثواب اس کا زیادہ ہے؟ تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہاں، ایک بندہ جہاد کرتا ہے، فرمایا جہاد کرنے کا ثواب کم ہے، ان دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ جو مبارک دن ہے نا، یہ پہلا ذو الحجہ کا پہلا دن، پہلی رات، دوسری رات، دوسرا دن، تیسری رات، تیسرا دن، اس دن میں آقا علیہ السلام کا معمول تھا، صحابہ کا معمول تھا، اس دن میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اور لا حول ولا قوت دیگر زیادہ سے زیادہ سرکار علیہ السلام بھی اور سرکار کے صحابہ بھی اور سرکار نے صبح قیامت تک اپنی امت کو سبق دیا۔ یہ جو مبارک دن ہے نا، ان دنوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے گناہوں کی توبہ طلب کرنی ہے۔ یہ حرمت والے دن ہیں، یہ برکت والے دن ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں سنو، آقا نے فرمایا جہاد سے بھی ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، وہ بندہ جو جہاد کرنے کے لیے جائے، مال بھی لے جائے اور جائے، واپس نہ جان آئے نہ مال آئے، یعنی جو بندہ جہاد کرتا ہے نا، راہ خدا میں مال بھی خرچ کیا، شہید ہو گیا، اس کا ثواب ان دنوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اب آئیے سلسلہ میں، کیونکہ میں ان دنوں کی مناسبت سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ عمل کریں، شانے آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس لیے آپ کوشش کریں ان دنوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، عمل کریں، ذکر اذکار کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث جو کہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سرکار علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذی الحج کے یہ جو پہلے 9 دن ہیں، اس میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب، ایک رات عبادت کا ثواب ایک لیلۃ القدر کی رات کے عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔